اگر آپ موٹر وے M2 پر اسلام آباد کی طرف سے لاہور آئیں تو ٹول پلازا پر 1 درجن سے زائد بوتھ ہیں۔ ہر بوتھ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 منٹ میں 6 گاڑیاں گزرتی ہیں اور یہی ایک بوتھ 1 گھنٹے میں 360 گاڑیوں کی گزرگاہ ہے۔ اسی طرح 12 عدد بوتھ سے 4320 گاڑیاں 1 گھنٹے میں گزرتی ہیں اور 24 گھنٹوں میں تقریباً 1,03,680 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسلام آباد سے لاہور تک ایک کار کا ٹیکس 1000 روپیہ ہے اور اس طرح بڑی گاڑیوں کا 4-5 ہزار تک یہ ٹیکس چلا جاتا ہے۔ ہم اگر ایوریج ایک گاڑی کا ٹیکس صرف 1000 روپے بھی لگائیں تو اس حساب سے 24 گھنٹوں کے اندر یہ پلازا کم از کم 10.5 کروڑ روپے جنریٹ کرتا ہے۔ اس طرح ملک بھر کے موٹر ویز اور ہائی ویز پر ان ٹول پلازوں کی تعداد گن لیں اور پھر ان کو کروڑوں سے ضرب دیں تو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں روزانہ کے حساب سے اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہو رہے ہیں۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس میں پیٹرول کی مد میں کم از کم 1 لیٹر پر 50 روپے ٹیکس کاٹا جا رہا ہے۔ آپ حساب کریں کہ روزانہ لاکھوں گیلن کے حساب سے جو پیٹرول ڈیزل کنزیوم ہو رہا ہے اس کا ٹیکس بھی روزانہ اربوں روپے کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس کو جب خریدا جاتا ہے تو جتنی گاڑی کی قیمت ہوتی ہے اتنا ہی اس پر سیل ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بھرنی پڑتی ہے۔ آپ جس گاڑی کو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی سالانہ ایکسائز ڈیوٹی بھی اربوں روپے میں جمع ہوتی ہے۔ آپ کے بجلی کا بل اگر 10,000 روپے ہے تو اصل بجلی کی قیمت 3,000 نکال کر بقایا 7,000 روپے ٹیکس ہے جو ماہانہ ہر کنزیومر سے کاٹا جاتا ہے اور اربوں کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح گیس کے بل پر بھی اسی شرح سے ٹیکس لگ رہا ہے اور خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ اب ایک میڈیکل سٹور سے 300 روپے کی دوائی خرید رہے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر تقریباً 40 سے 50 روپے تک سیل ٹیکس ہے جو کہ خزانے میں جا رہا ہے۔ آپ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا 5,000 بل آ گیا تو اس پر تقریباً 500 کے قریب آپ سے ٹیکس کاٹا جائے گا۔ آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس کروا رہے ہیں اور آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ ادارے کے دفتر میں جائیں تو لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی جن سے 40 سے 50,000 روپے فی نقشہ فیس جمع کی جائے گی، یہ بھی خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کا سالانہ ٹیکس آپ نے خزانے میں الگ سے جمع کروانا ہوگا۔ آپ گھر کے لیے خوراک مواد یا گروسری کی خریداری کر رہے ہیں اس پر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوگا۔ آپ پڑھ رہے ہیں اور اپنے لیے کتابیں اور پینسلیں اور اسٹیشنری خرید رہے ہیں اس پر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کسی سیاحتی ٹور پر جا رہے ہیں تو کئی جگہوں پر ناکے لگے ہوتے ہیں اور TMA کے نام پر آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ آپ بینک میں اپنے پیسے جمع کرواتے ہیں یا نکلواتے ہیں اس پر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوگا اور آپ جتنی مرتبہ بھی ایک ہی رقم نکالتے اور جمع کرتے رہیں گے اس پر ٹیکس دیتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ آپ مر گئے ہیں تو آپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے بھی آپ کے عزیز و اقارب کو ٹیکس دے کر سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کے پاس ایسے بے شمار اثاثے ہیں جنہیں بیچ کر اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جا رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد کے بلو ایریا میں CDA نے اپنا چند کنال کا پلاٹ 8 ارب روپے کا بیچ دیا۔ یہ نہ پہلا پلاٹ تھا اور نہ ہی آخری پلاٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس اگر چند مرلے کا کمرشل پلاٹ ہوتا ہے تو اس ایک پلاٹ سے میری زندگی شاندار گزرتی ہے بلکہ میرے آنے والی نسل بھی اس سے بھرپور استفادہ کرتی ہے۔ میرے پاس اگر چھوٹا سا کارخانہ ہو تو ہماری اگلی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ایک ٹرانسپورٹر کے پاس ایک آدھ بس یا ٹرک ہوتا ہے تو اس کی پوری فیملی کی کفالت اس سے ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جس ملک میں اربوں خربوں کے ٹیکس روزانہ کی بنیاد پر اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کیوں مفلوق الحال ہے اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اب تو حکمرانوں سے حساب کرنا ہوگا اور ہر شہری نے اٹھنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں بے شک کچھ بھی نہ کریں مگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور اپنے ملک کے لیے ہم نے ہی سوچنا ہے۔ میری تجویز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین، سب سے پہلی کہ آپ 87 رکنی کابینہ کا حجم کم کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائق کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے۔ یہ جو ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کی مراعات ختم کریں۔ 60 بلٹ پروف گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں، جو ججز اور جرنیل اور سیول بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اشرافیہ کے عشرت یہ ختم کرنا ہوگا۔ جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں۔ سرکاری گاڑیوں پر، مراعات پر، DA پر 1 یونٹ بجلی، 1 یونٹ گیس، 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے۔ غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو۔ سب سے بڑی کرپشن
इस वक्त एफबीआर के अंदर हो रहा है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है, ऐश इशरत का मरकज है। एफबीआर की और टैक्स कल्चर की इसकी आप रिस्ट्रक्चरिंग करें। मिस्टर चेयरमैन, गैर तरक्याती अखराजात को कम करें। इस वक्त ये हुकूमत गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल रही है, लेकिन अपने हर एमएनए को 1 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए दे रही है। ये सियासी रिश्वत है, ये आइंदा इंतखाबात के लिए है, ये गरीबों का पैसा है। इसको गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। जो नॉन कम्बैट डिफेंस बजट है उसको कम से कम 50% तक कम कर दिया जाए। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाया जाए। अभी तुर्की के जलजले के लिए अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। वजीर आजम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर ट्वीट किया। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, आटे की कीमत कहां तक पहुंच गई? गंदम की कोई किल्लत नहीं है। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, चीनी माफिया सब इस मुल्क के अंदर मुसल्लत है, आवाम को लूट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत उसको प्रोटेक्शन कर रही है। तो जखीरा अंदोजों के ऊपर वो हाथ डाले, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करे। रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत, ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। लाहौर के महंगे और पॉश इलाके अपर मॉल में वाक़ लाहौर जिमखाना, ये शहर की अमीर और इलीट फैमिलीज के लिए एक हैंग आउट करने का क्लब है। जिस जमीन पर लाहौर जिमखाना वाक़ है, ये रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसका महीने का किराया बनता है 30 करोड़ रुपए। लेकिन 1996 में ये महंगी जमीन लाहौर जिमखाना को 50 साल की लीज पर दे दी गई, और वो भी 417 रुपए माहाना किराए पे। यानी 30 करोड़ रुपए महीना किराए के बजाय 417 रुपए महीना किराए पे। अब 1996 में लाहौर का इंतजाम जिसके भी पास था, अगर ये जमीन उसके बाप की होती तो क्या इस तरह रेवड़ियों के मोल लीज पे दी जाती? पाकिस्तान का जो तबका अपने आप को प्रिविलेज्ड समझता है, वो ये भी समझता है कि यहां से जब अंग्रेज गए तो उन्हें जाते हुए ये मुल्क ठेके पे देके गए, और इसीलिए वो इसे अपने बाप का माल समझते हैं। लाहौर जिमखाना की जो लीज है वो मिसाल है उन सब्सिडीज की जो इस मुल्क के अमीरों को दी जाती है, गरीबों के लिए मिनी बजट लाकर।